طور پر یہ مانتا ہوں آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور شعور بھی رکھتے ہیں، سب کچھ ہے. کوشچن میں بعد میں کرنا ہے، پہلے آپ نے جو ایگزامپل دی ہیں کنٹریز کی ان کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیچھے کیوں ہے اور وہ کنٹریز میں پہلے بتا دوں آپ کو. الحمدللہ میری اسٹڈی بھی ہے اور فیس بک اسٹڈی نہیں ہے. ایم فل انگلش لٹریچر ہوں، LLB بھی کیا ہوا میں نے. یہ جتنے بھی ممالک کے آپ نے نام لیا ہیں، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ایک نام آپ بھول گئے افغانستان، وہ بھی ہم سے آگے نکلنے والا نہیں قریب. اس کے علاوہ سنگاپور ہے، جاپان ہے، چائنا ہے. ان سب میں اور پاکستان میں کیا فرق تھا؟ آپ یقین کر لیں کہ اس میں صرف اور صرف ایمانداری کا فرق تھا. ان کے جو لیڈر تھے نا وہ بالکل مخلص ہو کے چلے، بالکل مخلص. تو جو ان کی روایات تھیں ان کو برقرار رکھا، پولیٹیکل نہیں تھی. اب بات کرتے ہیں، آپ نے کہا انڈیا، ہمارا مقابلہ بنتا ہی انڈیا سے ہے کیونکہ ہماری سوچ انڈیا سے آگے گئی نہیں، کیونکہ ہم ٹریڈیشنل اینیمیز ہیں. ہم سیکھتے نہیں ہیں، صرف اور صرف ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. مجھے راحت اندروی صاحب کا شعر ہے، وہ یاد پورا تو نہیں، لیکن اس میں یہی ہے کہ بارڈر پہ تناؤ آ گیا ہے، لگتا ہے چناؤ آ گیا ہے. تو یہ معاملہ صحیح ہے، اس سے کمپیریزن کر لیتے ہیں. آپ نے جیسا کہ سر بابا نے بتایا 80s میں آپ نے اپنا سیاسی آغاز کیا ہے. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا انڈیا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز ہیں جو 80s میں تھے، کیا وہی ہیں آپ آج بھی اور انہی کی نسلیں آگے آ رہی ہیں؟ یہ میرا ایک کوشچن ہے. دوسرا، آپ نے مثال دی ہے ہاتھی والی کہ ہاتھی کو اندھے 4 لوگوں کے سامنے لایا گیا. سر ہاتھی ہیں ہمارے سیاسی لیڈر اور جو اندھے ہیں نا وہ ہم عوام ہیں. جس نے پٹی اتاری ہے نا وہ بدتمیز ہے، جس نے ہماری آنکھوں سے پٹی اتاری ہے وہ بدتمیز ہے، اور ہاتھی کو جو لانے والا تھا اس کا آپ کو پتہ ہے. دوسری بات کی آپ نے موٹر سائیکل کی. اب موٹر سائیکل جو ہے وہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل آپ اناڑی بندے کو نہیں دیں گے. لیکن سر یہ بھی تو زیادتی ہے کہ آپ موٹر سائیکل چلانے کے لیے بار بار اسی بندے کو دیں گے جس کو 6 ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، دماغ کی شریانے تقریباً فیل ہو چکے ہیں، 6 ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں. اور یہ معاملہ ہے کہ اس کو بھی دینی تو موٹر سائیکل سے آتی ہے، لیکن وہ ہم لوگ نہیں دیں گے. وہ جو دے گا آپ کو اس کا بھی پتہ ہے. مجھ سے قسم لے لیں میرے دماغ میں آپ کے لیے اتنی سی بھی نفرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں ٹیچر ہوں، میں نے آگے بھی پڑھانا ہے بچوں کو، میں شرمندہ ہو کے نہیں پڑھا سکتا. میں اگلی بات آپ نے کی ہے جی کہ سوشل میڈیا عام، اس پہ جو ہے وہ نفرت پھیلائی گئی، یہ کیا گیا، فلاں کیا گیا. سر یہ نفرت نہیں ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ سیاست میں ہیں، خواجہ صاحب سیاست میں ہیں، آپ کے دائیں بائیں بہت سینئر لوگ ہیں، ان کو موقع نہیں ملا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ بھی سینئر ہیں، آپ ان 2-3 خاندانوں سے بہت اوپر ہیں. آپ کو کیوں نہیں لے کے آتے پیک کلاس میں یا پیک پہ؟ آپ کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کبھی آئیں گے نہیں پیک پہ، مجھے اس چیز کا بھی پتا ہے. سوال، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم صرف پیٹ سے سوچتے ہیں جو ہمیں آٹا چینی گھی کی طرف لگایا ہوا ہے 80s کے بعد؟ کسی نے یہ بات نہیں کی، شعور ہوتا ہے. کسی نے یہ بات نہیں کی کہ ہمارا دین ہے، اللہ ہے سب سے بڑا. ہم اس قابل ابھی تک ہوئے نہیں کہ ہم کسی ایک ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کو جواب دے سکیں. ہم امریکہ میں جائیں تو ہمارے کپڑے اتروائے جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ بھی، وہ آ جائیں تو ان کے آگے بھی ہم اپنے کپڑے اتار لیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے کچھ نہیں. ہم اس قابل نہیں بنے. ایکسرسائز ہو گیا. کوشچن نمبر 1، کیا آپ کی جو بھی پارٹی ہے اس پارٹی میں کیا ایک خاندان کے علاوہ کوئی اوپر آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ ایک. دوسرا، سود کے بغیر، سود کو ہم چھوڑ کے ترقی نہیں کر سکتے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سود لیتا دیتا ہے وہ اللہ اور اس کے سود تک ٹھیک ہوگا. آخری بات یہ ہے، آپ نے ناروال میں جتنا کام کیا ہے بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے مجھے. میں 2008 میں آپ کو ووٹ دیا تھا جب آپ تھے اور پیر صاحب تھے. میں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، 13 میں نہیں دیا، 18 میں بھی نہیں دیا.
کیا ناروال کے جب ہم ملک چل رہا ہے قرضوں پہ، یہ تیسرا کوشچن ہے، ملک چل رہا ہے قرضوں پہ، ایسے منصوبے کیوں نہیں لگائے جاتے جن سے ہمیں آمدن ہو؟ اسٹیڈیم ہمیں کوئی آمدن نہیں دے رہا، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اسپورٹس کمپلیکس ہمیں کوئی آمدن نہیں دے رہا، اتنے بڑے بڑے ڈی سی اوز ہیں، اتنے بڑے بڑے ڈی سی اوز ہیں، ہمیں کوئی کو نہیں دے رہے، تو ہمارے قرض پہ ملک چل رہا ہے، تو قرض لے کے ہم ایسے منصوبے کیوں نہیں لگاتے جن کے ساتھ ہم قرض واپس کرتے ہیں؟